اشفاق احمد، حنیف رامی، قدرت اللہ شہاب اور اس طرح کی 100 سے زیادہ شخصیات ان کے پاس کیا سیکھنے آتی تھی، میں خود بڑا حیران ہوں۔ وہ بظاہر پی ایچ ڈی بھی نہیں تھے اور کوئی ایسی علمی شخصیت بھی نہیں تھے۔ سوٹ پہنا ہوا ہے، سفاری سوٹ، یہ 15 سال پرانا ہے۔ یہ میں نے جو جوتے پہنے ہیں یہ 20 سال پرانے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایسے بندے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا بچہ جڑا ہوا ہے۔ حضرت ذی القار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بابا جی کے آج اس نشست میں صاحبزادے تشریف فرما ہیں، وہ خود بھی بڑی علمی شخصیت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر علی محمد صاحب تشریف لائیں۔ اہل مہر محبت و مہر وفات سب کو نور والوں میں سلام ہو۔ میں ایک شعر ڈاکٹر دینا خان صاحبہ سے پیش کرتا ہوں کہ دل کی ایک واردات کہتا ہوں، اس میں تکمیل ہے محبت۔ دل کی ایک واردات کہتا ہوں، اس میں تکمیل ہے محبت کی، میرے سینے میں راز الفت ہے ضرورت مجھے اجازت کی۔ حضرات گرامی، شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا طرز بیان ذرا عامیانہ ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ گزارشات ہے اور ٹرائیبیوٹ ہے۔ جناب عبدالقدیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے علامہ اقبال صاحب نے ایسی شخصیات کے لیے کیا فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو دوستو، دیدہ ور کے 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام ہے نین نیازی، دوسرا دیدہ ور کا مقام ہے بے نیازی، اور تیسرا ہے پاک بازی۔ حضرات، میں اس میں اتنا میرا وجدان اپنے والد گرامی کی حساب پورا ہے تو میری نظر میں نہیں، آپ سب کی نظر میں بھی یہ تینوں مقام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شخصیت میں بدل جہاں اتم موجود تھے۔ نین نیازی، پاک بازی اور بے نیازی۔ نین نوازی نوازنے والے کو کہتے ہیں، اور نوازنے کے لیے انسان کے وجود میں، تخیل میں، خیال میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور مولانا روم نے کیا فرمایا کہ چونکہ خدمت کر تو مظلوم شد، ڈاکٹر صاحب نے جو خدمت کی وہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے، ہر کوئی شعور کے لیے۔ دوستو،
ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا، یہ جان لیا اور تسلیم کر لیا ذہنی طور پہ کہ یہاں ہمارے ملک کو بے ناتسخیر بنانے کے لیے ہمیں ہمہ ہو کر اور جذبہ قومیت کو ساتھ اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے اور آپ کی اولاد کو ہم سب کی طرف سے سلام و سلام۔ سب سے پہلے میں پروگرام کے جو منتظمین ہیں میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اکثر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کے حوالہ سے ایک تو مجھے یہ شرف بھی ہے، امتیاز بھی ہے کہ میں met him twice with my father when he was a member National Assembly at that time، اور طالبان کی تحریک اپنے عروج میں تھی۔ میں ان دنوں پاکستان سے باہر اپنے اسٹڈیز کے لیے تھا، تو جو آدھا پونا گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو ملاقات ہوئی، میرے لیے وہ یقیناً سرمایہ حیات بھی ہے، اور انہوں نے جو چیزیں سکھائیں، بتلائیں، اس کا قلق رہا کہ دوبارہ زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، ہمارے سب کانٹیننٹ کا آئی بلیو کہ یہ رواج ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ ہی واز ناٹ آؤٹ آف دوز پرسنس کے جنہیں قوم نے فراموش کر دیا۔ ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، اور میں نے پڑھا بھی، سیکھا بھی، اپنے والد سے بھی سیکھا کہ لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص زندہ اپنے نام کی وجہ سے رہے، شخص زندہ اپنے کردار اور اپنے نظریے کی وجہ سے رہتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف حاصل ہے، میں ان کے جنازے میں تو شریک نہیں ہو سکا، محروم رہا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر جنازہ ایک دن لیٹ ہو جاتا تو شاید پورے اسلام آباد میں تل دلنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، کہ پوری قوم کے جنازے میں شریک ہونا چاہتی تھی، اور شاید 4 فاؤنڈرز آف پاکستان کے بعد ہی از دا اونلی پرسنالٹی ان پاکستان جو پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود یا اعتقادی نظریہ مخالفت کے باوجود یا ان سے کسی بھی طبقہ فکر کے لوگ ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ جس کاز کے لیے جب ایک مرتبہ میدان میں نکلتی ہیں تو پھر اس کے لیے اپنا تن من دھن جو بھی چیز ان کے پاس ہو وہ اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اور شاید میری نظر میں ڈاکٹر صاحب کی جو ان کا احسان عالم اسلام پر ہے، جو پاکستان پر ہے، جو ہم انہیں ایٹمی پروگرام کا خالق کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا احسان ڈاکٹر صاحب کا پاکستان پر یہ ہے کہ جب پوری دنیا پاکستان پر سینکشنز لگانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو بلی کا بکرا بنایا جائے گا، آپ کی بلی دی جائے گی، آپ کی قربانی دی جائے گی۔ تو یہ اس عظیم انسان کا بڑا پن تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کیا، اور وہ بلی کا بکرا اپنی کنسنٹ کے ساتھ کرنے کے لیے کیا۔ بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، سارے معاملات ہوتے ہوں گے، اور پھر میں نے تو چونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی رہا، اور پاکستان کے جو انٹرنل کرائسز ہیں پولیٹیکلی بھی، ریلیجسلی بھی، ہر حوالے سے ان کو بھی میں نے بڑا قریب سے دیکھا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر پوری دنیا کی ہٹ لسٹ کے اوپر تھا، لیکن یہ حدیث میری بہت فیوریٹ ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو
اس سے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے 3 چیزیں ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے اول ہے صدقہ جاریہ، دوم ہے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، اور تیسرا ہے علم نافع یعنی پروفیٹیبل نالج جو آپ کو کسی بھی حوالے سے بینیفیشری بنائے۔ جو خدمات ڈاکٹر صاحب کی ہیں تعلیم کے حوالہ سے، معاشرہ کی کردار سازی کے حوالہ سے، اور یہ بھی ایک بڑی بے رحم حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو نظریات کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کی نہ قدر ہے نہ گنجائش ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ڈاکٹر قدیر جیسا سربراہ مملکت نہیں مل سکا۔ میں یہ نہیں کہ میں آج اس سیمینار میں موجود ہوں، اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیلائز ہم کسی ایک اسپیسیفک وجہ سے نہیں کرتے۔ اس ملک کے لیے بانیان پاکستان کے بعد جو سروسز ڈاکٹر قدیر کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی ابتدا کی تو یہاں پر وہ سب کانٹیننٹ کا بے رحم معاشرہ ان کے سامنے آیا، جس کو ہم سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے بڑوں سے سبق لیتے ہوئے کہ اس معاشرے میں عزت دار آدمی کی، اس معاشرے کے اندر خوددار آدمی کی، اس معاشرے کے اندر آنیسٹ آدمی کی، اس معاشرے کے اندر خدمت کرنے والے آدمی کی سیاست میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر سیاست میں رہنے کے لیے آپ کو کرپٹ بھی ہونا پڑے گا، آپ کو مافیاز کا حصہ بھی بننا پڑے گا۔ ڈاکٹر قدیر کی پولیٹیکل سٹرگل انڈر کوشچن کیوں آئی ہے، اس کے اوپر کوشچن مارک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مافیا کا بندہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر قدیر وہ کرپٹ آدمی نہیں تھا، ڈاکٹر قدیر مین آف کریکٹر تھا۔ اور یہ وہ تمام لباسات ہیں جو پاکستان میں فیل ہونے کے لیے بدرجہ عدم جس شخص میں موجود ہوں گے وہ فلاپ ہی ہوگا۔ یہ ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی، ہم کریں نہ کریں۔ میرا نہیں خیال کہ میرے یہاں آنے سے یا آپ کے یہاں آنے سے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کا تو ظاہر ہے ایک بلڈ ریلیشن ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں آنے سے ڈاکٹر قدیر کو فرق پڑے گا۔ وہ فینومینا ہے، وہ ایک اتنی بڑی چیز ہے ڈاکٹر عبدالقدیر، ہمیں شاید اپنے آپ کے لیے ڈاکٹر قدیر کا نام لینے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر قدیر کو بتلانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا نام قیامت تک صرف پاکستان میں نہیں، آپ کو اگر آپ ان کے اعزازات گنوائیں، ان کی چیزیں گنوائیں تو دے آر ٹو مچ کہ آپ انہیں آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن لاسٹ بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر قدیر کا میسیج تھا، جو ڈاکٹر قدیر میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرماتے ہوئے بات کی تھی کہ اس ملک کو تعلیم یافتہ کرتے ہوئے اس ملک کے لوگوں کو شعور دینا ہے تاکہ وہ غربت کی دلدل سے، وہ ذلتوں کی دلدل سے نکل کر عالم اسلام اور پوری دنیا کے باوقار شہری بن سکیں۔ تو اگر ہم یہ کام کر لیں تو آئی بلیو کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ کیا ہے یا ان کے مشن پر چلنے کی کوئی کاوش کی ہے۔ ادروائز سیمینارز ہوتے رہیں گے، ہوں نہ ہوں، دیٹ مین از دیئر، دیٹ مین ول آلویز بی دیئر، ہی واز دا مین اینڈ ہی ول آلویز بی دا مین۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان ایک قرآن ہے، سارے قوموں کو اس پہ مان ہے۔ موسم پاکستان ایک قرآن ہے، ساری قوموں کو اس پہ مان ہے۔ انتظام میں اس کا نام ہے، سلام ہے، سلام ہے، قوم کا سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، قوم کا سلام ہے، قوم کا سلام ہے۔
बख्शते हो कर कोई खता, रब करे इसको जन्नत अता, रब करे इसको जन्नत अता। उदास कर गया ये कुल जहान है, सुनहरी और अजीम दास्तान है, ले गया वो एक निजाम है। सलाम है, सलाम है कौम का, सलाम है, सलाम है, सलाम है कौम का, सलाम है, कौम का सलाम है। उसने पाकिस्तान एक खान है, सारी कौम को इस पे मान है। उसने पाकिस्तान एक खान है, सारी कौम को इस पे मान है। इंतजाम में इसका नाम है। सलाम है, सलाम है कौम का, सलाम है, सलाम है, सलाम है कौम का, सलाम है, कौम का सलाम है। आपको इल्म है कि मेरी तबीयत ख़राब है और आखिर ज़ेर इलाज हूँ, और हमने जो एक अस्पताल बनाया हुआ है लाहौर में, जो कि मेरे नाम से बना है, डॉक्टर ईक्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, उसमें अब काम बढ़ गया है। उसको चालू भी करना है और फाइनेंशियल भी उसके बढ़ाना है और सही कंट्रोल भी करना है। तो ज़रूरत पड़ गई है कि जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएँ और अच्छे काम करने वाले लोग लाए जाएँ। तो जो पुरानी में ट्रस्ट डीड थी उसमें जो नाम थे शौकत बाबर विर्क, मेजर मोहम्मद तारिक, मिसेज आयशा नदीर और मिस्टर मोहम्मद सहेल, इनको हम उस लिस्ट से ट्रस्टी लिस्ट से हटा दिया है। और ये ना ही इनको खुशी कि उनके दस्तखत करने की इजाज़त होगी, ना ही ये कोई फंड इस्तेमाल कर सकते या विड्रा कर सकते। और इसके अलावा इनकी जगह जो हम नए लोग लाए हैं वो एक डॉक्टर दीना खान, उसके बाद मिस्टर सुल्तान मोहम्मद खान, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बहुत अच्छे। फिर राजा अरशद महमूद कंस्ट्रक्शन के माहिर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर चुगताई लेब के नाम से मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। फिर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो मशहूर मालिज हैं और फिम्स के भी हेड रह चुके हैं, और आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं ये हैं। और उसके बाद मिस्टर अंसर जावेद हैं, ये बहुत मंजे हुए फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। ये चेयरमैन CBR रह चुके हैं पहले। और इनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद हैं जो शेख जायद अस्पताल के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये हमने एक ताकतवर पावरफुल नॉलेजेबल ट्रस्ट बनाया है। यही लोग अब करेंगे सब काम, और जो इनके जो हिदायतें या इंस्ट्रक्शन वगैरह देना होंगी वो मैं दे दूँगा और हम साथ बैठ के डिस्कस कर लिया करेंगे। इस तरीके से कोई बैंक कोई चेक केस न करे अस्पताल के नाम का, अगर किए तो खुद जिम्मेदार होगा और हम केस कर देंगे। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, आज स्टेज पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। मैं एक इशू आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी समझता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हमारे सर का ताज है पूरी कौम और हमारे दिल में रहते हैं। और डॉक्टर दीना साहिबा जिनसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की साहबजादी हैं, शहजादी हैं, हम इनको भी लाख मरतबा सलाम पेश करते हैं।
معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، ہمارے تو پاکستانی سوئے ہوئے ہیں، بے حص ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا میں جائیں۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کو سب لوگ سلوٹ کر رہے ہیں، یہاں ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے نام پر بننے والا ہاسپٹل، جس پر ایک نہایت ہی ناہنجار، نالائق، بےہودہ شخص کا اور ان کے حواریوں کا وہاں پر قبضہ ہے، احمد صاحب اور بڑی بڑی شخصیت، طارق مغل صاحب، میاں سعید ڈیرے والے صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم نے اس نشست میں اس بات کا مصمم ارادہ کرنا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، کیا آپ ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ڈاکٹر دینا صاحبہ کا آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں سب پر۔ دوست پاکستان ایک خان ہے، ساری قوم۔ میں اس نشست کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے نام پہ بننے والا ادارہ، آج کی اس نشست میں ان کو غور کرنا چاہتا ہوں، کلیپنگ بتائیں گے اور ڈاکٹر ایوب خان ہاسپٹل میں جن قابضین کا وہاں پہ غدر مچا ہوا ہے، ہم اس کو نکال کے باہر کریں انشاءاللہ۔ اور آج کی اس نشست کے ذریعے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سٹیج پہ بھی بیٹھی ہوئی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات اور عوام کی صورت میں بھی ہم انشاءاللہ ڈاکٹر دینا صاحبہ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ڈاکٹر ایوب خان ہاسپٹل میں جو ہونے والا قبضہ ہے، ہم اس نشست کے ذریعے سے ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہاسپٹل کو خالی کیا جائے اور اس کی تکمیل کی جائے۔ سب سے اہم چیز اس کی جلد از جلد تکمیل ہو اور اس کو آپریشنل ہونا چاہیے۔ یہ میاں سعید ڈیرے والے صاحب جو ہیں تشریف فرمائے، پاکستان کی بڑی مضبوط اور طاقتور بزنس مین ہیں، آواز ہیں، پاکستان کے جتنے بھی ارائی ہیں ان کے یہ صدر بھی ہیں، اور ڈاکٹر ایوب خان صاحب کے ساتھ بالکل اس طرح جڑے ہوئے، ہاسپٹل کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی۔ یہ طارق مغل صاحب جو بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے اس شہر لاہور کی ایک نامور بزنس مین ہے، بڑی اہم شخصیت ہے، اور بڑا ان کا محفلوں میں تذکرہ ہوتا ہے اور بڑی محبت سے ان محفلوں میں جاتے ہیں۔ طارق مغل صاحب آپ بھی ساتھ ہیں، ریپنگ کریں گے۔